شیکسپیئر کا میکبیتھ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک سوال ہے، ایک سوال کہ ایک ہیرو، ایک قابل تعریف انسان آخر ایک ظالم حکمران کیسے بن جاتا ہے؟ چلیے آج اس کہانی میں اسی المناک سفر کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو یہی وہ سوال ہے جو میکبیتھ کی پوری کہانی کے بالکل مرکز میں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بہادر جنرل، ایک مشہور ہیرو، اپنی ہی خواہشات کا شکار ہو کر ایک وہمی اور خونی بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم ملتے ہیں میکبیتھ سے۔ میکبیتھ کون ہے؟ وہ اسکاٹ لینڈ کا ایک عظیم ہیرو ہے، ایک فاتح جنرل، ہر طرف اس کے چرچے ہیں۔ لیکن بہت جلد اس کی ملاقات ایک ایسی طاقت سے ہونے والی ہے جو اس کی تقدیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ تو تصور کیجئے، جنگ کے میدان سے واپسی ہو رہی ہے، میکبیتھ اور اس کا دوست بینکو ساتھ ہیں، اور پھر اچانک ان کا سامنا ہوتا ہے 3 پراسرار چڑیلوں سے۔ اور بس یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے پوری کہانی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہ چڑیلیں کرتی کیا ہیں؟ وہ اسے تین حیران کن پیشگوئیوں سے نوازتی ہیں، اور انہی پیشگوئیوں سے اس کے دل میں اقتدار کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ پہلی، وہ کاپڈور کا تھین بنے گا، دوسری وہ بادشاہ بنے گا، اور تیسری کہ بینکو کی اولاد تخت پر بیٹھے گی۔ اور یہاں پہ چیزیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر پہلی پیشگوئی بالکل فوراً سچ ہو جاتی ہے۔ میکبیتھ کو کاپڈور کا تھین بنا دیا جاتا ہے۔ سوچئے، اس ایک لمحے نے باقی کی پیشگوئیوں کو ایک خوفناک حقیقت کا روپ دے دیا۔ اب میکبیتھ جو ہے وہ اس پیشگوئی سے متاثر تو ہے، لیکن وہ ہچکچا رہا ہے، اس کے اندر ایک کشمکش ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے اس کی بیوی لیڈی میکبیتھ، اس کی خواہش بالکل بے رحم ہے۔ وہ فوراً بادشاہ ڈنکن کے قتل کا منصوبہ بناتی ہے اور میکبیتھ کو اس پر عمل کرنے کے لیے اکساتی ہے، اسے مجبور کرتی ہے۔ اور بس یہاں سے میکبیتھ کا سفر ظلم کی راہ پر شروع ہو جاتا ہے۔ اب خواہش تشدد میں بدلنے والی ہے، اور وہ اٹھانے والا ہے اپنا پہلا اور ناقابل واپسی قدم۔ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی قلعے میں وہ ایک خون آلود خنجر کے تصور سے پریشان ہے، لیکن اس کے باوجود میکبیتھ اپنے مہمان اور اپنے بادشاہ ڈنکن کو قتل کر دیتا ہے۔ اور یہ عمل یہ صرف ایک غداری نہیں بلکہ فطرت کے خلاف ایک جرم بھی ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد میکبیتھ کا زوال بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ پہلے وہ اپنے محافظوں پر الزام ڈالتا ہے، پھر ڈنکن کے بیٹوں کو بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے ہی دوست بینکو کو قتل کروا دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پیش گوئی کا کوئی بھی خطرہ باقی نہ رہے۔ لیکن منصوبہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوتا۔ بینکو کا بیٹا فلنس بچ نکلتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک فلنس زندہ ہے، چڑیلوں کی وہ پیشگوئی ایک تلوار کی طرح میکبیتھ کے سر پر لٹکتی رہے گی، اور اس سے اس کا وہم اور خوف اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم کہانی کے اس لمحے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں میکبیتھ کا جرم صرف اس کے ذہن تک محدود نہیں رہتا، نہیں، ایک شاہی دعوت میں اس کا جو اندر کا عذاب ہے نا، وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تصور کیجئے، ایک شاہی دعوت چل رہی ہے بالکل بیچوں بیچ۔ میکبیتھ کو اپنی ہی کرسی پر اپنے مقتول دوست بینکو کا بھوت نظر آتا ہے۔ سوچ کر دیکھیے، یہ ایک ایسا خوفناک منظر ہے جسے اس کے سوا وہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس خالی کرسی پر غصے سے چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس سے اس کے تمام امراء اور مہمان بالکل حیران اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ بس اس ایک لمحے میں اس کے ذہنی توازن بگڑنے کا راز سب پر فاش ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں اس کے زوال کا آغاز ہے۔ اس عوامی ذلت کے بعد خوف اور وہم میں ڈوبا ہوا میکبیتھ اب جوابات کی تلاش میں بے چین ہو جاتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ واپس وہیں جاتا ہے جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا، چڑیلوں کے پاس۔ اور چڑیلیں اس بار اسے 3 نئی پیشگوئیاں دیتی ہیں، ایسی پیشگوئیاں جو اسے دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ نمبر 1، میکڈف سے ہوشیار رہو۔ نمبر 2، عورت سے پیدا ہوا کوئی بھی شخص اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور نمبر 3، وہ اس وقت تک محفوظ ہے جب تک برنم کا جنگل اس کے قلعے کی طرف نہ آ جائے۔ اب یہ الفاظ اسے ناقابل تسخیر ہونے کا ایک بہت ہی خطرناک احساس دلاتے ہیں۔ تو اب
خود کو ناقابل شکست سمجھ کر میکبیتھ کی صفاقی اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ میکڈف کے خاندان یعنی اس کی بیوی اور بچوں کو انتہائی بے رحمی سے قتل کروا دیتا ہے۔ یہ ایک بالکل بے معنی اور وحشیانہ عمل ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اب اس کی انسانیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اور اسی دوران لیڈی میکبیتھ، یاد ہے، وہی جو کبھی اس ظلم کی محرک تھی، اب وہ خود اپنے ہی جرم کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ وہ نیند میں چلتی ہے، اپنے ہاتھوں سے خون کے اندیکھے دھبوں کو دھونے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور آخرکار اپنی ہی جان لے لیتی ہے۔ تو اب سٹیج آخری مارکے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ایک طرف ہے میکبیتھ جو اپنی جھوٹی حفاظت کے احساس میں قید ہے، اور دوسری طرف ہے حقیقت جو ایک بالکل غیر متوقع طریقے سے پیشگوئی کو پورا کرنے والی ہے۔ بادشاہ ڈنگن کے بیٹے میلکم اور انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے میکڈف کی قیادت میں ایک پوری فوج میکبیتھ کے قلعے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور صرف وہی نہیں، اسکاٹ لینڈ کے باغی امراء بھی اس کے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ملے ہیں۔ لیکن اپنے قلعے کی دیواروں کے پیچھے میکبیتھ ابھی بھی اس پیشگوئی پر بھروسہ کیے بیٹھا ہے۔ وہ سوچتا ہے، ایک جنگل بھلا کیسے حرکت کر سکتا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنی فتح پر پورا یقین رکھتا ہے۔ لیکن حملہ آور فوج ایک بہت ہوشیار چال چلتی ہے۔ ہر سپاہی کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ برنم کے جنگل سے ایک شاخ کاٹ کر خود کو چھپا لے۔ نتیجہ، دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے پورا کا پورا جنگل ہی قلعے کی طرف بڑھ رہا ہو، اور یہ دیکھتے ہی میکبیتھ کا اعتماد چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پہلی پیشگوئی تو ٹوٹ گئی، لیکن اس کے باوجود میکبیتھ اپنی آخری امید پر قائم ہے۔ وہ میدان جنگ میں اترتا ہے، یہ یقین کرتے ہوئے کہ کوئی بھی عورت سے پیدا ہوا شخص اسے مار نہیں سکتا۔ اور پھر اس کا سامنا ہوتا ہے میکڈف سے، اور یہاں آخری پیشگوئی کا راز بھی کھل جاتا ہے۔ میکڈف چیخ کر کہتا ہے کہ اسے وقت سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ سے چیرا گیا تھا، یعنی وہ سیزیرین سیکشن سے پیدا ہوا تھا اور تکنیکی طور پر عورت سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میکبیتھ کی تقدیر اب طے ہو چکی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک لازوال سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا میکبیتھ کی تباہی اس کی تقدیر میں لکھی تھی، یا یہ اس کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ تھا؟ کیا چڑیلوں نے اسے مجبور کیا تھا، یا انہوں نے صرف اس کے اندر پہلے سے ہی موجود خواہش کو ہوا دی تھی؟